السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ راجپوت شو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اینگری برڈز۔ دوستو، ایک وقت تھا جب مشہور اینگری برڈز ہر موبائل میں موجود ہوتی تھی۔ ایک ایسی گیم جو ایک برانڈ بن گئی تھی۔ اینگری برڈز کے کھلونے بن گئے، مووی ریلیز ہو گئی، یہاں تک کہ اینگری برڈز کے نام سے تھیم پارک بھی بن گیا۔ بچے ہو یا بڑے، سب اس گیم کو شوق سے کھیلتے تھے، لیکن آج اینگری برڈز بالکل غائب ہو کے رہ گئی۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ 2003 میں یورپین ملک فن لینڈ میں 3 گیمز ڈیولپرز رہتے تھے، یعنی یہ لوگ گیمز بناتے تھے۔ ان تینوں نے سوچا ایک کمپنی بنا لے۔ انہوں نے ایک کمپنی بنا لی جس کا نام انہوں نے روویو رکھ دیا۔ یہ لوگ الگ الگ گیمز بنانا شروع ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب سمارٹ فونز اتنے عام نہیں تھے، اسی لیے موبائلز کے لیے گیمز بنانا بھی اتنا آسان نہیں تھا، اور یہی ان کے ساتھ ہوا۔ اگلے کچھ سالوں میں انہوں نے 51 گیمز بنا لی، لیکن کوئی بھی گیم چل نہ سکی۔ ان کی کمپنی شدید نقصان میں جا رہی تھی، اور پھر ان کی 52 گیم مارکیٹ میں آئی۔ اس گیم کا نام اینگری برڈز تھا، ایک ایسی گیم جس نے ان تینوں کی زندگی بدل دی۔ یہ 2009 کی بات ہے جب ان تینوں نے اینگری برڈز گیم بنائی تھی، ایک گیم جس میں پرندوں کو پھینک کر چیزوں کو توڑا جاتا تھا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ گیم تھی، سمپل لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ۔ کچھ ہی مہینوں میں اینگری برڈز دنیا کی سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی گیم بن گئی۔ دنیا بھر میں اس گیم کے مطابق بات ہو رہی تھی۔ اینگری برڈز کے کھلونے بن گئے، ٹی شرٹس بن گئی، یہ سیل ہونے لگ گئی۔ 2012 میں اینگری برڈز نے تقریباً $20 کروڑ کما لیے تھے۔ اینگری برڈز شہرت کی بلندیوں پر تھی۔ اینگری برڈز کی گیم کے علاوہ لوگ ٹی شرٹ، کھلونے اور طرح طرح کی چیزیں لوگ خرید رہے تھے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ گیم بالکل فلاپ ہو گئی۔ 2014 سے پہلے سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ 2014 تک اینگری برڈز کو 2 ارب دفعہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا تھا۔ اینگری برڈز کی طرح کئی گیمز ایسی بھی مارکیٹ میں آ چکی تھی، لیکن پھر اس کمپنی کا فوکس اصل چیز سے ہٹنا شروع ہو گیا۔ یہ لوگ اینگری برڈز کی چیزیں بیچنے میں مصروف تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جا سکیں۔ یہ کمپنی اینگری برڈز پر توجہ نہیں دے رہی تھی، جس کا اینگری برڈز کی ایک گیم اینگری برڈز ٹرانسفارمر یا پھر اینگری برڈز فائٹ، ایسی کوئی گیم ان کی آگے چل نہ سکی۔ یہ دونوں گیم بھی فلاپ ہو رہی تھی۔ لوگ اس گیم سے بور ہونا شروع ہو گئے تھے اور اینگری برڈز کی شہرت کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ کمپنی اینگری برڈز کی گیمز کو بنانے میں خاص انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی۔ یہ لوگ بس زیادہ سے زیادہ گیمز مارکیٹ میں لا رہے تھے تاکہ یہ پیسے کماتے رہیں، اور یہی ان کی تباہی اور ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ 2014 میں روویو کمپنی کا پروفٹ بہت زیادہ نیچے گر گیا۔ ان کی ٹی شرٹ، کھلونے وغیرہ بکنا بند ہو گئے، اور اس کمپنی کو اپنے 110 امپلائیز کو کمپنی سے نکالنا پڑ گیا۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ روویو کمپنی کی کوئی دوسری گیم بھی کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سارا انحصار صرف اینگری برڈز پر کیا ہوا تھا، اور اب یہ گیم بھی فلاپ ہو رہی تھی۔ 2015 میں یہ کمپنی بینکرپٹ ہونے والی تھی، لیکن پھر آیا 2016 جس میں اس کمپنی کو ایک سہارا مل گیا۔ یہ سہارا اینگری برڈز کی ایک مووی کا تھا جو کافی ہٹ ہو گئی تھی۔ لگنے لگ گیا اینگری برڈز پھر سے ایک برانڈ بن جائے گی، لیکن 2019 میں اس کمپنی نے ایک بہت غلط فیصلہ لیا۔ انہوں نے تمام پرانے موبائل سے اینگری برڈز کو ریموو کر دیا۔ اسی وجہ سے اینگری برڈز کے بچے کچے فین اس بات پر بہت غصہ تھے، یہاں تک کہ اس کمپنی کو اپنے فین سے معافی مانگنی بھی پڑ گئی۔ لیکن یہی سے اینگری برڈز تباہ ہو کر رہ گئی۔ کبھی دنیا کی سب سے بڑی موبائل گیم آج بالکل غائب سی ہو کے رہ گئی۔